شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى. فرمایا کہ میری ساری امت کے تمام افراد جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں جائیں گے، البتہ وہ لوگ جو جنت میں جانے سے انکار کریں وہ روک لیے جائیں گے، اور سب جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کریں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، ایسا کون احمق بیوقوف ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے، جانا نہ چاہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اطاعنی دخل الجنہ. بات یہ ہے کہ جو میری اطاعت کرے وہ تو جنت میں داخل ہوگا، لیکن ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے فقد ابا، تو وہ نافرمانی کرنا در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. چاہے زبان سے انکار نہیں کر رہا لیکن عمل سے، طرز عمل سے، اپنی زندگی کے طریقوں سے وہ یہ جتا رہا ہے کہ گویا اس کو جنت میں جانا منظور نہیں. کیونکہ اگر ایمان لے آیا، مومن ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمے پر صدق دل سے ایمان لے آیا، تو اس کلمے کا تو معنی ہی یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم ماننا ہے. جب ایمان لے آیا کہ اللہ، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، تو اس کے تو معنی ہی یہ ہے کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کو ٹھیک ٹھیک اپنانا ہے، ٹھیک ٹھیک اس کو اختیار کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اب اگر صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جانتا ہے کہ اگر اس حکم پر عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی جنت کی شکل میں، اور اگر اس حکم کی نافرمانی کروں گا تو جنت میں داخلہ نہیں ہو سکے گا، پھر بھی وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو نافرمانی کا راستہ ہے، تو اس کے معنی یہ کہ انکار کر رہا ہے جنت جانے، اس لیے وہ رک جائے، وہ نہیں جا سکے، باقی سب جائیں. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتیں اپنی رحمت سے کھول رکھی ہیں، اور امت کے سارے افراد کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے داخلے پر، جو جانا چاہے راستہ کھلا ہوا ہے. لیکن کوئی خود ہی جانا نہ چاہے
کوئی خود ہی انکار کر دے جانے سے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، کیونکہ وہ خود جان جانے سے انکار کر رہا ہے، اپنے راستے میں کانٹے بو رہا ہے۔ تو کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ وہ انہوں نے جو اپنی طرف سے راستے کھولے ہوئے ہیں رحمت کے، اور ذرا ذرا سی بات کے اوپر، معمولی چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر جنت کے وعدے کیے ہوئے ہیں، اتنا کرم کیا ہوا ہے، اب کوئی اس کرم سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی شخص اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مارنا چاہیے۔ اسی حدیث کا ایک اور تتمہ اگلی حدیث ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ پڑھ لیں تو بات پوری طرح واضح ہوگی۔ اگلی حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي۔ عجیب و غریب حدیث ہے۔ فرمایا کہ خطاب کر کے فرمایا اپنی امت کے لوگوں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، آگ جلائی، تو آگ جلانے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے پروانے ہوتے ہیں جو آگ کے اوپر آ کر گرا کرتے ہیں، تو وہ اس آگ میں آ کر گر رہے ہیں، بات پرے کے پرے، ہجوم کے ہجوم، پروانوں کے آ کر اس آگ میں گر رہے ہیں۔ یہ بیچارہ جس نے آگ جلائی یہ پریشان ہے کہ یہ مخلوق آخر یہ بھی جاندار ہے، یہ آ کر آگ کے اندر گر رہی ہے، تو کسی طرح اس کو آگ سے بچایا جائے، آگ سے اس کو نکالا جائے۔ تو یہ بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان پروانوں کو پیچھے ہٹائے تاکہ یہ نہ جلے، لیکن وہ پروانے ہیں کہ پیچھے ہٹانے کے باوجود ایک طرف سے پیچھے ہٹاتا ہے تو دوسری طرف سے جا کر آگ میں گر جاتے ہیں، دوسری طرف سے ہٹاتا ہے تیسری طرف سے جا کر آگ میں گر جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے وہ آگ جلائی، اور تمہاری مثال ان پروانوں کی سی ہے کہ جو آ کر مختلف جگہوں سے، مختلف راستوں سے آ کر اس آگ کے اندر گر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں، تمہیں اس آگ سے ہٹانا چاہتا ہوں، اور تم میں سے نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں جو اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو تم بجائے میری بات ماننے کے تم دیوانہ وار، پروانہ وار اس آگ کے اندر گر جاتے ہیں، پورے ہاتھ سے نکلے جاتے ہیں۔ تو ارشاد یہ فرمایا، توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ یہ جو جتنے گناہ ہیں روئے زمین پر، جتنے گناہ، وہ گناہ حقیقت میں آگ ہیں، جیسے کسی نے آگ جلائی، آگ، اور اس گناہ کے اندر مبتلا ہونا ایسا ہے جیسا کہ آگ کے اندر خود اپنے آپ کو گرا دے، اور مثال ایسی ہے جیسے پروانہ ہوتا ہے تو اس کو عقل نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اس کو اس کے ظاہری شکل و صورت سے، ظاہری حسن و جمال سے متاثر ہو کر وہ اس آگ کی طرف بڑھتا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے بڑی اچھی چیز ہے، میں اس کو جا کر پکڑوں۔ پروانہ تو یہ سمجھ لو کہ حیوان ہے، لیکن چھوٹا بچہ نادان، وہ ہر اچھی نظر آنے والی چیز کی طرف لپکتا ہے، جو اس کو آنکھوں کو بھا رہی ہے اس کی طرف لپکتا ہے، کبھی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، کبھی انگارہ اٹھا لینا چاہتا ہے، کبھی چاقو اٹھا لینا چاہتا ہے، کبھی پستول اٹھا لینا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا کھیل کا راستہ یہی ہے، اسے مزہ آ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں جو باپ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اگر اس چیز کو اٹھائے گا تو یہ اس کے حق میں مہلک ہوگا، وہ نہیں جانتا، وہ اس کو ہٹانا چاہ رہا ہے، پیچھے ہٹانا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میں جس چیز میں مجھے مزہ آ رہا ہے، جس چیز میں لذت محسوس ہو رہی ہے، جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے، میری آنکھوں سے میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں،
تو اس سے مجھے ہٹایا جا رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی، لیکن حقیقت میں اس کا خیر خواہ وہی ہے جو اس کو اس آگ سے بچائے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن تم ہو کے گرے جا رہے ہیں۔ یہ سمجھ کر اس کی گناہ کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر، اس کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کر، اس کے ظاہری لذتوں کو دیکھ کر تم اس میں مبتلا ہو رہے ہو۔ اور یہ لذتیں بھی کیا ہیں؟ گناہ کی جو لذت ہے، بے شک ہے تو لذت، خوبصورت لگتا ہے، یہی ساری آزمائش ہے دنیا کے اندر کہ گناہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، دل اس کی طرف کھنچتا ہے، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، لیکن اس لذت کی مثال ایسی ہے، ایسی لذت ہے کہ جیسے حکیم علماء مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لذت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خارش کا مریض جس میں خارش ہو گئی تو اس کو کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے، جتنا کھجائے گا اس جگہ کو اتنا ہی اس کو لذت محسوس ہوگی، اس کو روکو کھجانے سے تو بس اوقات محسوس کرتا ہے کہ کھجائے بغیر میں رہ نہیں سکتا، کھجلی لگی، لیکن وہ کھجلی ایسی ہے کہ اگر جتنا کھجاؤ گے اتنا ہی اس خارش کے اندر اضافہ ہوگا۔ بظاہر تو مزہ آ رہا ہے خارش کو کھجانے میں، بظاہر تو لطف آ رہا ہے اور اس وقتی طور پر لذت محسوس ہو رہی ہے، لیکن جب ذرا کھجا کر فارغ ہو تو اس کے بعد اس جگہ کے اندر جو سوزش ہوگی، جو جلن ہوگی، جو تکلیف ہوگی، وہ اس لذت کے مقابلے میں جو لذت کے مقابلے میں کہیں زیادہ جو تکلیف ہوگی۔ تو اسی طرح یہ گناہ کی لذت وہ وقتی لذت ہے، عارضی لذت ہے، ظاہری لذت ہے، حقیقی لذت نہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خارش کی بیماری سے محفوظ رکھا، خارش ہے ہی نہیں اس کو، تو اس کو وہ لذت تو نصیب نہیں ہے جو کھجانے والے کو کھجانے میں آ رہی تھی، خارش والے کو کھجانے میں آ رہی تھی، وہ مزہ تو نہیں آئے گا، لیکن وہ دائمی مزہ ہے، دائمی لذت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، صحت ہے، عافیت۔ تو اسی طرح یہ گناہوں کی لذت وقتی، ناپائیدار، دھوکے والی لذت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر اور فکر کی لذت عطا فرمائے، اپنی یاد کی لذت عطا فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ منہمک فرما دے تو وہ ایسی دائمی اور پائیدار لذت ہے کہ اس کے آگے گناہ کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ایک در ایک۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں، اولیاء کرام میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے جو لذت عطا فرمائی ہوئی ہے، علم کی لذت، عبادت کی لذت، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی لذت، وہ جو عطا فرمائی ہوئی ہے، اگر اس لذت کا پتہ ان بڑے بڑے بادشاہوں اور سرمایہ داروں کو پڑ جائے تو ہمارے خلاف تلواریں سوٹ کر آ جائیں کہ ہمیں یہ لذت ہمیں ملتی، اس لیے کہ چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس لذت کے عالم میں ہیں، کس قید کے عالم میں ہیں، جس کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی، اس واسطے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں گناہوں میں مزہ ہے، لیکن حقیقی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کری۔ تو ہم لوگ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری فہم درست فرمائے، ہم لوگ گناہوں کی لذت پر فریفتہ ہو کر اور دنیا کی ظاہری چمک دمک پر فریفتہ ہو کر اسی کی طرف دوڑے بھاگے جا رہے ہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم کو اس آگ سے کولیاں بھر بھر کر، کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، اور تم ہو کے انکار کرنا۔ تو فرمایا کہ اور ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن سوائے اس کے جو انکار کرے، اور انکار کرنے والا وہ ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے، میرے حکم کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ گویا اپنے زبان حال سے انکار کر رہا ہے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس انکار سے محفوظ فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا، عن ابی ایاس سلمۃ بن عمرو بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ
ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشمال فقال کل بیمینی قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه. یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا اور بڑا عظیم الشان سبق آموز واقعہ. حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, کھانا کھا رہا تھا, بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اہل عرب کے ہاں بائیں ہاتھ سے کھانا ایک معروف مشہور تھا, لوگ بکثرت بائیں ہاتھ سے کھانے لگتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, تو آپ نے اس کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ادھر تو یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آداب سکھائے گئے ہمیں آپ کو زندگی گزارنے کے, ان میں دائیں طرف کو ترجیح حاصل ہے بائیں طرف ہر معاملے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں دائیں جانب کو ترجیح دے دیتے ہیں بائیں جانب کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی ہے. اب یہ کہ کسی کی یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ کوئی اس کو عقل اس کے تسلیم کرے نہ کرے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا ادب کہ دائیں ہاتھ سے, تو اسلام کے تو معنی ہی یہ ہے کہ آدمی سر جھکا دے, تو چاہیے تھا کہ اس کو فوراً تسلیم کرے. لیکن جو شخص کھا رہا تھا بیٹھا ہوا بائیں ہاتھ میں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا اور ٹوک کر کہا کہ بائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو جواب میں اس نے کہا کہ لا استطیع, کہ میں بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. یہ کہا میں بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اور در حقیقت اور کوئی وجہ نہیں تھی, صرف دل میں تکبر تھا کہ مجھے ٹوکا گیا ہے, میں تو ایسی بات کے اوپر مجھے ٹوکا جا رہا ہے, میری گویا توہین ہو رہی ہے. تو اس تکبر کی وجہ سے اس نے جواب میں فوراً یہ کہا کہ میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ لستطعت, اللہ نے فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ میں کھا نہیں سکتا بائیں ہاتھ سے, اچھا اب آئندہ کبھی کھا ہی نہیں سکو, ابھی دائیں ہاتھ سے پھر کبھی کھا ہی نہیں سکو. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہو اور آدمی تکبر کی وجہ سے اس سے فوراً اس کا پلٹ کریے گا میں نہیں کرتا. یہ بڑی خطرناک بات ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, بڑے وبال کی بات ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ تم پھر کھا نہیں سکو گے, تو ساری عمر اس کی اس حالت میں گزری کہ وہ اپنا ہاتھ منہ کی طرف لے جانے پر قادر تھا. اللہ, یہ واقعہ ہے. اس میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں بڑے عظیم الشان. پہلا سبق تو یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے دلوں میں اپنی نادانی اور بے وقوفی سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کتنا اچھا ہوتا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہوتے, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور آپ کا جلوہ جہاں آرا میسر آیا, تو یہ ان کی بڑی عظیم سعادت ہے. ہم بھی ہوتے تو کیا اچھی بات ہے. اور کبھی کبھی یہ خیال شکوے کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت پیدا کر دیتے تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا. آج 20ویں 21ویں صدی میں ہمارے لیے دین کی تعلیمات پر چلنا دشوار ہو گیا ہے, ماحول خراب ہے, اور تو خدا جانے کیا کیا دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں. اگر اس زمانے میں ہوتے تو ماحول سارا بنا ہوا ہوتا صحابہ کرام کا, اور اس میں ہمارے دین پر چلنا آسان ہوتا. اللہ میں نے ہمیں اس دور کے اندر پیدا کر دیا. کبھی کبھی یہ خیال شکوے کی شکل بھی اللہ بچائے اختیار کر دیتا ہے, لیکن یہ معلوم نہیں کہ دیتے ہیں بعد از ظرف قضا خار دیکھ کر. اللہ تبارک و تعالی اس کسی کو کوئی سعادت عطا فرماتے ہیں اس کے ظرف کے مطابق عطا کرتے ہیں.
یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرب تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ بھی کیا اور اس صحبت کا حق بھی ادا کیا۔ وہ زمانہ بے شک بڑی سعادتوں کا زمانہ تھا، لیکن ساتھ ساتھ بڑے خطرے کا بھی زمانہ۔ آج ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ احادیث کی شکل میں واسطہ در واسطہ ہو کر پہنچے ہیں۔ اس واسطے علماء کرام نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص خبر واحد سے جو بات ثابت ہو اس کا بالفرض انکار کر دے، کہے کہ میں نہیں مانتا، تو گناہگار تو بہت ہوگا لیکن کافر نہیں ہوتا، منافق نہیں ہوتا۔ اور اس وقت میں جب کوئی کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سنا اور اس کا انکار کر دے آدمی، تو اس کا انکار کرتے ہی کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ بھائی، اور ایسی ایسی آزمائشیں پیش آئی ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ انہی کا ضرب تھا کہ اس کو جھیل بھی گئے۔ خدا جانے ہمہ شمہ وہاں پر ہوتے، ان کی جگہ اللہ بچائے، تو خدا جانے کس شمار شکار میں ہوتے۔ اس میں جہاں اس ماحول میں جہاں صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ پیدا ہوئے، اسی ماحول کے اندر ابو جہل اور ابو لہب بھی پیدا ہوئے، عبداللہ ابن ابی بھی پیدا ہوئے، منافقین بھی پیدا ہوئے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کا جو جس شخص کے حق میں جو چیز مقدر فرمائی ہے اس کے حق میں وہی بہتر ہے۔ یہ تمنا کرنا کہ ہم اس وقت ہوتے تو یہ کر لیتے، تو یہ تمنا یہ نادانی کی تمنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر معاذ اللہ اعتراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا جس شخص کو دیتے ہیں اس کے ظرف کے مطابق ہے۔ اب دیکھ لیجیے یہاں کہ بات بظاہر چھوٹی سی ہے کہ دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ کے بجائے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، تو فوراً کے فوراً وبال نازل ہوا، عذاب نازل ہوا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ویسے تو بعض ذہنوں میں یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی شان یہ تھی کہ کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے تو کبھی نہیں لیا، اور حتی الامکان لوگوں کے لیے دعا ہی فرمائی، بد دعا نہیں فرمائی۔ بد دعائیں بہت کم منقول ہیں نبی کریم ہیں، منقول ہیں بعض کے آدمی، لیکن بہت کم دعا فرماتے تھے، خیر خواہی فرماتے تھے۔ تو بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اس شخص سے غلطی سرزد ہو گئی وقتی طور پر کہ اس نے یہ بات کہہ دی، تو فوراً آپ نے یہ دعا اس کو دی کہ نہ ستاتا آئندہ تمہیں کبھی بھی توفیق نہ ہو ہاتھ اٹھانے کی منہ تک۔ تو یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت العالمینی کے ساتھ کچھ مناسبت رکھتی ہے یا نہیں، یہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اس طرح مقابلہ کرنا جھوٹ بول کر، یعنی یہ جو کہا اس نے کہ میں نہیں اٹھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ میں، یہ تو جھوٹ بولا، اس لیے کہ کھا سکتا تھا لیکن میں تکبر کی وجہ سے کہا کہ نہیں کھا سکتا۔ تو حضور کے حکم کا مقابلہ کرنا تکبر کے ساتھ جھوٹ بول کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ آدمی سیدھا جہنم میں، سیدھا جہنم میں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بد دعا اس لیے دی کہ تاکہ اس کو جو کچھ عذاب ہونا ہے اس عمل کے اوپر وہ یہاں دنیا میں، کہ دنیا کے اندر اس کے اوپر عذاب ہو جائے، تو ہو سکتا ہے بعد میں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے اور پھر ایمان اور عمل صالح کی توفیق اس کو، اور دنیا کے اوپر بات نہیں بڑھ جائے، آخرت میں عذاب جہنم ہمیشہ کے عذاب جہنم سے بچ جائے۔ تو یہ حکمت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہو سکتا ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ حکمت بیان بھی کی، اور اسی واسطے جتنے بزرگان دین سے منقول ہے کہ انہوں نے کبھی کسی نے اس قسم کے ساتھ زیادتی کی تو کبھی اس کا بدلہ لے لیا، تو اس بدلہ لینے کی وجہ بھی بعض اوقات یہ ہوتی ہے، وہ بدلہ بھی شفقت کی وجہ سے لیا جاتا ہے، کہ بدلہ اسی لیا کہ اگر بدلہ نہ لے
تو ان کے اوپر اس سے زیادہ بڑا عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ ایک بزرگ کے مرید تھے، تو ان سے ایک مرتبہ اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں بزرگان دین، ان کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، ان کی شانیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی شان کچھ ہے، کسی کی شان کچھ ہے، تو میں ذرا معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا کیا شانیں ہوتی ہیں، کس قسم کی ہوتی ہیں بزرگوں کی شانیں۔ تو پیر صاحب نے، شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ اس فکر میں مت پڑو، تم جو کچھ کام کرنا ہو اپنا اسی میں لگو، تمہیں اس چکر میں نہ پڑو کہ بزرگوں کی شانیں معلومات کرو، شانوں کی کیا شانیں ہوتی ہیں، اور اگر بزرگوں کے شان کیا تم کہاں اس کا ادراک کر سکتے ہو۔ کہا جی ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ ذرا کچھ پتہ لگے کیا مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ کہنے کہ اچھا اگر تمہیں اصراری ہے تو ایسا کرو کہ وہاں چلے جاؤ، ایک مسجد میں، مسجد کا پتہ بتایا، وہاں چلے جاؤ، وہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے اللہ کر رہے ہوں گے ذکر، تو ایسا کرنا کہ تینوں کی پیچھے سے جا کر تینوں کے کمر میں ایک مکہ مار دینا، ایک اس کے ایک اس کے، اور پھر وہ جو کچھ وہ کرے تو وہ مجھے آ کے بتانا۔ کہا کہ اچھا۔ اب جو یہ پہنچے تو جا کر انہوں نے وہی حرکت کی، 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اللہ اللہ کر رہے تھے، ایک اس کے بھی مارا، اس کے بھی مارا، اس کے بھی مارا، تینوں کو مارا۔ تو جو پہلے کے مارا تو اس نے تو مڑ کے بھی نہ دیکھا، وہ اپنا ذکر کر رہے تھے اور ذکر میں مشغول رہے، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا کون مکہ مار رہا ہے۔ دوسرے کے مارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اٹھا کر اس کا ہاتھ جو تھا وہ سہلانے لگے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، تمہارے ہاتھ میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی میرے کمر میں مارنے۔ اب تیسرے کو جو مارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر اور جیسے مکہ اس نے مارا ویسا ہی مکہ انہوں نے مارا۔ اب آ کر شیخ صاحب سے بتایا کہ حضرت آپ کے نسخے میں عمل کیا تھا، تو تینوں کا معاملہ یہ قصہ پیش آیا۔ کیا ہوا کہ جی پہلے تو وہ کچھ دھیان ہی نہیں دیا انہوں نے اور اپنے ذکر میں لگے رہے، دوسرے کو مارا تو وہ جناب الٹا میرے ہی ہاتھ کو چلانے لگے، اور تیسرے جو تھے وہ جناب انہوں نے مجھے مارا۔ کہا کہ دیکھو جو پوچھ رہے تھے کہ بزرگوں کی شانیں مختلف کیا کیا ہوتی ہیں، تو یہ 3 شانیں الگ الگ ہیں۔ ایک شان یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں، اس ذکر کے اندر لذت ایسی آ رہی ہے کہ اس لذت کو چھوڑ کر پیچھے دیکھو کون مکہ مار رہا ہے، ہم سب ضائع کروں اپنا۔ تو یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کی طرف لگتا ہوا چلا جا رہا ہو تیزی میں اور جلدی پہنچنا چاہتا ہو اپنے محبوب کے پاس، اور بیچ میں آ کر کوئی چھیڑ دے تو وہ رک جائے، تو اپنا 1 منٹ کا بھی لمحہ بھی وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرے گا، وہ چلنا شروع کرتے چلتا رہے۔ ان کا ذوق تو یہ تھا۔ دوسرے بزرگ جو تھے ان کے اوپر مخلوق کی شفقت، مخلوق کے اوپر رحمت کا رنگ غالب تھا، تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے بدلہ نہیں لیا، اپنی چوٹ کا تو دھیان نہیں، اور اس کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی۔ اور تیسرے جو بزرگ ہیں یہ بتاؤ کہ جب انہوں نے تمہاری طرف مڑ کر تمہیں مارا تو اتنی زور سے مارا جس زور سے تم نے مارا تھا یا کچھ زیادہ زور سے مار دیا؟ کہا کہ نہیں، مارا تو اتنی زور سے جتنے زور سے میں نے مارا تھا اتنے انہوں نے بھی مارا۔ کہا کہ یہ وہ شریعت کا حکم ہے کہ من اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو جتنی زیادتی اس نے کی ہے تم بھی کر سکتے ہو۔ تو شریعت کے اس حکم پر عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فرمایا کہ لستطعت، اس کی توجیہ بعض حضرات نے جو کی ہے کہ یہ اس لیے فرمایا۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ کو سے کھانا کھانے کا حکم دیا۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ دائیں سے کھایا یا بائیں سے کھایا، اور آج کل لوگ اس قسم کی سنتوں کے بارے میں بعض اوقات یہ حقارت آمیز انداز اختیار کر لیتے ہیں کہ میاں
یہ کیا چھوٹی موٹی باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ یا بائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو یاد رکھیے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں. بظاہر دیکھنے میں وہ کتنی ہی معمولی معلوم ہو لیکن وہ چھوٹی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے یا آپ کا جو عمل ہے، آپ کی جو سنت ہے، وہ اس دنیا کے لیے نمونہ بنا. یہ معمولی بات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کا آغاز داہنی جانب سے کرنے کا حکم دیا. اچھے کام کھاؤ داہنے ہاتھ سے، پانی پیو داہنے ہاتھ سے. اگر کوئی چیز تقسیم کرنی ہے مجمع کے اندر تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرو. اس کی باقاعدہ تلقین فرمائی، تربیت دی صحابہ کرام سیدھے ہاتھ. اور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب التیامن فی کل شیء، ہر چیز میں دائیں ہاتھ سے ابتدا کرنے کو آپ پسند فرماتے ہیں. یہاں تک کہ لباس پہننے میں پہلے دائیں آستین پہنو اور پھر بائیں پہنو. جو بھی لباس پہننا ہو تو اس میں اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ دائیں طرف سے آغاز کیا جائے. جوتا پہننا ہے تو پہلے دایاں پہنو پھر بایاں پہنو. کنگھی کرنی ہے تو کنگھی پہلے دائیں طرف کرو پھر بائیں طرف کرو. سرما ڈالنا ہے تو پہلے دائیں آنکھ میں ڈالو پھر بائیں آنکھ میں ڈالو. ہاتھ دھونے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ دھو پھر بایاں ہاتھ دھو. ہر چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیامن سیدھے ہاتھ کے اوپر عمل کرنے کا حکم. اب دیکھیے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ سنتیں ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کر لے تو ہر عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے محبوبیت کا پروانہ مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب مل رہا ہے. تو محض بے دھیانی سے، غفلت کی وجہ سے ان ثواب کے ان مواقع کو چھوڑنا، یہ اس سے زیادہ بے قدری کی بات کیا ہو. سیدھے ہاتھ سے ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنے کا اہتمام. یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا کہ ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلے انسان تو بایاں پاؤں باہر نکالے. داخل ہو تو دائیں پاؤں سے داخل ہو اور نکلے تو بائیں پاؤں سے نکلے. ایک طرف تو یہ سنت ہے. دوسری طرف سنت یہ ہے کہ جوتا پہننے میں پہلا دایاں جوتا پہنے پھر بایاں پہنے. توحید-سنت.com. تو بزرگوں نے کہا کہ دونوں سنتوں پر ایک ساتھ عمل کرنا چاہیے کہ جب آدمی مسجد سے باہر پاؤں نکالے تو پہلے جوتے پر ویسے رکھ لے اور پھر دایاں پاؤں لے کر اور دایاں جوتا پہلے پہنے پھر بایاں جوتا باہر نکالے، تاکہ دونوں سنتوں پر ایک ساتھ عمل کرے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کا حال تو یہ تھا کہ سنت ان کے چھوٹی بڑی کا سوال نہیں تھا. کون سی چھوٹی کون سی بڑی، ہر سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی عظیم سنت. اس واسطے اس کا اہتمام کرتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذرا سے اہتمام سے نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ انسان کے نام اعمال میں اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کا اہتمام خود سے شروع سے کرانے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، آج سے 20 سال پہلے کی بات، بلکہ میں خیال 30-35 سال پہلے کی بات ہے. ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا تو وہاں کھانا آیا تو ایک صاحب سے وہ کانٹا، انہوں نے آج کل کی جو نئی تہذیب ہے اس کا ہمارے حضرت قاری محمد سید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج کی نئی تہذیب جو ہے اس میں ہر چیز پہلی تہذیب کے مقابلے میں الٹی ہے. یہاں تک کہ مذاق سے فرمایا کہ یہاں تک کہ اتنا الٹا ہو گیا ہر کام کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، اب بجلی اوپر اندھیرا ہوتا ہے. پہلے چراغ کے نیچے اندھیرا نظر آیا کرتا تھا، اب اگر وہ بلب جل رہا ہو تو نیچے نہیں ہوتا اندھیرا، اوپر ہوتا ہے. تو ہر چیز الٹی ہو گئی. تو اس مغربی تہذیب نے ہماری ساری قدروں کو باقاعدہ اہتمام کر کے بدلا. تو آج کل کی اس تہذیب میں یہ ہوتا ہے کہ کانٹا یا چھری پکڑی جائے دائیں ہاتھ میں اور کھایا جائے بائیں ہاتھ میں. یہ تہذیب کا یہ بھی حصہ ہے. تو ایک صاحب تھے میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بے تکلفی ہو گئی تھی، باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے
تو کھانا آیا تو انہوں نے حسب معمول موجودہ تہذیب کے مطابق اور بائیں ہاتھ سے میں چمچہ لیا اور دائیں ہاتھ میں سے چھری لے کر کھانا شروع کر دیا. تو چونکہ ان سے بے تکلفی ہو چکی تھی سفر کے دوران، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ اگر ہم لوگوں نے ہر چیز میں اپنے کھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں انگریزوں کی تقلید شروع کر رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، تو آپ اگر دائیں ہاتھ سے کھا لیں تو یہی عمل جو ہے ثواب کا عمل بن جائے گا. تو اس پر وہ فرمانے لگے کہ اصل میں ہماری قوم جو ہے وہ اسی وجہ سے پیچھے رہ گئی کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ کہ بائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس واسطے پیچھے رہ گئی اور ترقی کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا. ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر یہ مولوی ملاؤں نے ان کو پھنسا دیا، اور جو عظیم الشان کام تھے وہ جناب. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو ماشاءاللہ یہ ترقی یافتہ طریقے سے مدت سے کھا رہے ہیں، تو اس مدت سے اس ترقی یافتہ طریقے پر کھانے کے نتیجے میں کتنی ترقی حاصل ہوئی اور کتنے آگے بڑھے، کتنے لوگوں کے اوپر آپ کی فوقیت ثابت ہوئی. تو اب جواب سمجھو. تو بات یہ کہ دماغ اور دل کے اوپر سکہ بیٹھ گیا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ تو ہے قابل تقلید، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی سنت وہ گویا معاذ اللہ چھوٹی سی چیز ہے اور وہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ. ارے بھائی اگر دائیں ہاتھ سے کھا لو گے تو کون سا تمہاری ترقی کے اندر کیا رکاوٹ پڑ جائے گی؟ لیکن دماغ اور دل کے اوپر مسلط ہے غلامی. اس غلامی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ کر غیروں کی غلامی اختیار کی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ غلامی میں جی رہے ہیں، غلامی میں مر رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک سارے کام غلامی کی حالت میں ہیں. اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، نکلا نہیں جاتا، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک اس غلامی سے نہیں نکلیں گے جب تک کہ ایک مرتبہ صحیح معنی میں غلامی قبول نہ کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا نہ لے کہ جب تک سرکار کے قدموں پر پاؤں نہیں رکھیں گے اس وقت تک اس دنیا کے اندر بھی عزت حاصل نہیں ہو سکتی، سربلندی حاصل ہو سکتی. تو خیر میں نے کہا میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ مسلمان کی جو عزت اور سربلندی ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، آپ کی سنت اور دوسرے طریقوں میں نہیں ہے، ورنہ سربلند نہیں ہو سکتا. تو اب دلیل سنیے. انہوں نے دلیل یہ دی کہ صاحب یہ عجیب بات آپ نے کہی کہ ترقی جو ہے وہ سنت پر چلنے میں ہے. یہ جو سارے مغربی قومیں ہیں یہ دیکھو کتنی ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ الٹے ہاتھ سے کھاتی ہیں اور سنت کے خلاف سارے کام کرتی ہیں، اور سارے کام جو ہے وہ شریعت کے خلاف انجام دے رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، فحاشی اڑیائی سبھی کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ترقی کر رہے ہیں. کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، دنیا میں جھنڈے لہرا رہے ہیں. تو آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سنت کے ذریعے ترقی ہوتی ہے، ہمیں تو الٹا نظر آ رہا. تو میں نے ان کو قصہ سنا دی. میں نے کہا صاحب یہ آپ جو قیاس فرما رہے ہیں کہ وہ جو ترقی کر رہے ہیں سنت کے کو چھوڑنے کے باوجود اور گناہوں کو چھوڑنے کے باوجود زیادہ ہم بھی اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں. تو اس سے مجھے قصہ یاد آ گیا کہ ایک شخص تھا وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا، چڑھ تو گیا کسی طرح، اب اترا جاتا نہیں. گاؤں والوں کو آواز دی، پکارا کہ بھائی کوئی مجھے بچاؤ، مجھے درخت پہ سے اتارو. تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ سمجھ میں آیا کیا طریقہ اختیار کرے. تو گاؤں کا جو بوجھ بجکڑ ہوا کرتا تھا کس زمانے میں، جو سارے گاؤں کا سب سے بڑا جینیس، تو اس کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ بھائی یہ مسئلہ پیش آ گیا، وہ آدمی چڑھ گیا، اس کو اتارنا ہے، کس طرح اتارے. تو اس نے کہا نہیں یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، ایسا کرو کہ ایک رسا لا لے آئے رسا. تو رسا اس کے اوپر پھینکا اور کہا کہ اس کو اپنے کمر سے باندھ دو. اس نے باندھ دیا. اب لوگوں سے کہا کہ بھائی تم تو بڑے طاقتور لوگ ہو، اس کو ذرا زور سے کھینچو. تو اب وہ جب کھینچا تو وہ نیچے اور آ کر ختم. تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے ترکیب بتائی، وہ تو مر گیا. وہ تو کہا کہ پتہ نہیں کھلا جانے کیسے مر گیا، اس کی قضائی آئی تھی کہ مر گیا، ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کنویں سے میں نے اس طرح نکالا ہے. کنویں میں لوگ پھنس گئے تھے تو ان کو نکالنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا. تو کھلا جانے اس کی قضا آ گئی، اس واسطے مر گیا.
تو اس اللہ کے بندے نے کھجور پہ چڑھے ہوئے آدمی کو قیاس کیا کنویں میں ڈوبے ہوئے آدمی کو. تو یہی قیاس یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ غیر مسلم قومیں وہ فسق و فجور کے ذریعے معصیتوں اور نافرمانیوں کے ذریعے وہ ترقی کر رہی ہیں تو ہم بھی ترقی کر جائیں گے. یاد رکھو اس مقام کا نام مسلمان ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر ایمان لائی ہے وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتی. پوری سر سے لے کر پاؤں تک ان کے طریقوں میں ڈوب جائے, سارے طریقے اختیار کر لے اور اپنے آپ کو مسلمان کرنے کے باوجود وہ طور طریقے اپنا لے, ساری زندگی کبھی ترقی نہیں کر سکتی. یہ دعوے کے ساتھ نکلی گئی ہے. ہاں ایک مرتبہ معاذ اللہ اس اسلام کے چولے کو اپنے جسم سے اتار کہہ دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, پھر وہ راستے اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی ترقی دے گا. لیکن یاد رکھو کہ جب تک تم نے دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, تو تمہارے لیے وہ قانون نہیں ہے جو کافروں کے لیے قانون. تمہارے لیے راستہ اگر کوئی ہے دنیا میں بھی ترقی کا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. تو یہ غلط فہمیاں باقاعدہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ صاحب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے. اسی چیز نے ہمیں رفتہ رفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کیا. ہاں یہ ضرور ہے بے شک, یہ بات جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہی تھی کہ سنتیں صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھا لے اور دائیں پاؤں دائیں طرف سے لباس پہن لے اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لے, بلکہ سنتوں کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے. اس میں اخلاق بھی داخل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات فرماتے تھے, کس طرح خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے, کس طرح لوگوں کی تکلیفوں پر صبر فرماتے تھے, یہ ساری کی ساری باتیں سنت کا حصہ ہیں. لیکن کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے معاذ اللہ جس کو چھوٹا قرار دے کر حقیر سمجھا جائے یا اس کی وجہ سے اسے پرہیز کرے. اللہ بچائے سنت کی تحقیر. اگر کسی سنت پر عمل کرنے کی کسی کو توفیق نہیں ہو رہی فرض کرو تو کم از کم یہ تو سمجھے کہ بھائی مجھے توفیق نہیں ہو رہی ہے. جو جس کو توفیق ہو رہی ہے اس کو بہتر سمجھے کہ بھائی اس کو توفیق ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی جیسا بنا دے. لیکن اس سنت کا مذاق اڑانا, اس کی تحقیر کرنا, اس کو برا قرار دینا, اس پر آوازیں کسنا, اللہ بچائے اس میں اندیشہ کفر تک کا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں اس شخص نے بات تو چھوٹی سی تھی کہ دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا لیا. آج اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھا لے تو اس کو گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے, گناہ کبیرہ نہیں کہا جائے گا. خلاف سنت ہے, بے ادبی ہے, بد تہذیبی ہے, مکروہ ہے, لیکن گناہ کبیرہ جیسے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان میں داخل نہیں ہے. لیکن اس دانے ہاتھ کے کھانے کو معمولی حقیر سمجھنا, اس کا مذاق اڑانا, یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ بچائے کفر تک پہنچا دے. تو جس سنت کے اوپر عمل کی توفیق نہیں ہو رہی, سمجھو کہ بھائی میں کمزور ہوں, میں نہیں کر پا رہا, لیکن یہ کبھی اللہ بچائے کبھی کوئی کلمہ جو تحقیر کا ہو, تذلیل کا ہو, مذاق اڑانے کا ہو, یہ ایسا کلمہ کبھی زبان سے نہ نکالنا چاہیے کسی بھی ادنا سے ادنا, معمولی سے معمولی کہلانے والی سنتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. لا الہ الا اللہ. آگے ارشاد فرمایا پھر عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في الدين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يدفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. یہ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں آپ اپنے تعلیمات کی ایک مثال بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ میری اور جن تعلیمات کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک زمین پر بارش ہوئی تو زمین 3 قسم کی تھی.
کچھ زمین کا کچھ حصہ تو ایسا تھا کہ وہ زرخیز تھا، وہاں پر پانی پڑا تو اس پانی کو زمین نے جذب کر لیا، جذب کر کے اس میں سے پھول پودے اگائے، گھاس نکل آئی اور پیڑ پودے نکل آئے۔ دوسری ایک زمین ایسی تھی کہ جہاں جو اگانے والی نہیں تھی، لیکن اس میں وہ سخت زمین تھی، سخت زمین کے اندر پانی جمع ہو گیا۔ اس پانی کے جمع ہونے سے یہ ہوا کہ بہت سے لوگ آئے اور آ کر انہوں نے اس میں سے پانی پیا، انسانوں نے بھی، جانوروں نے بھی، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا۔ اور تیسری زمین ایسی کہ جس میں نہ تو یہ صلاحیت ہے کہ وہ اگے، وہ کسی ہریالی کو اگائے، اور نہ یہ صلاحیت ہے کہ پانی کو روک لے اور دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ نتیجہ یہ کہ پانی اس کے اوپر گر کر اور بے فائدہ چلا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح میں جو تعلیمات لے کر آیا ہوں وہ اپنے سننے والوں کے لحاظ سے تین قسم کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو ان تعلیمات کو جذب کر لیں، جذب کر کے اپنے حق میں فائدہ مند ان کو کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ جذب کر لیا، اس کے نتیجے میں ان کے اندر بیل بوٹے اگے، پھل پھول اگے، یعنی اخلاق ان کے درست ہوئے، اعمال ان کے درست ہوئے، اچھے انسان بنے، لوگوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر اچھی گھاس اگائے تو اس کو آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، دیکھنے والے کو بھی لطف آتا ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے میری تعلیمات کو اپنا کر اپنی زندگی کو ایسا بنا لیا کہ دیکھنے والوں کو بھی وہ زندگی اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک مخلوق وہ ہے کہ اس نے میری تعلیمات کو لیا، خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کے لیے اس کو جمع کر لیا، اور صرف یہ اپنا ہی فائدہ نہ کیا بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ کیا کہ دوسرے بھی آ رہے ہیں اور ان کو وہ تعلیمات پہنچا رہا ہے، تعلیم کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، وعظ کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے دوسروں تک وہ بات پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اور بھی زیادہ بہتر فائدہ اس نے حاصل کیا۔ اور تیسرا وہ ہے، وہ فریق ہے کہ جس نے سن تو لیا لیکن ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، نہ اس نے خود فائدہ اٹھایا کہ اس سے ہریالی اگتی، اور نہ لوگوں کے لیے جمع کیا کہ دوسرے لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو فرمایا کہ اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کریں میری تعلیمات کے بارے میں، یا تو خود بھی فائدہ اٹھاؤ، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ، یا کم از کم خود کو فائدہ اٹھا لو اور خود اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تیسرا راستہ جو ہے وہ بربادی کا راستہ ہے کہ میری تعلیمات سنو اور اس کو پس پش ڈالو۔ اسی واسطے ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کن عالما او متعلما ولا تکن الثالثۃ فتہلک، کہ یا تو تم عالم بنو، عالم سے مراد یہ کہ میرے دین کا علم رکھنے والے کہ جو خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی پہنچائے، یا متعلم بنو یعنی اس علم کو سیکھنے والے کہ دوسروں سے جا کر سیکھو۔ یہ دو میں سے ایک بنو، اور کوئی تیسری شکل اختیار نہ کرو کہ نہ میری تعلیمات کے عالم ہو نہ متعلم ہو، کیونکہ اس صورت میں ہلاک ہو جاؤ گے، برباد۔ تو اصل فریضہ ایک مسلمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کے بارے میں یہ ہے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے۔ اگر خود عمل کر لیا اور دوسروں تک نہ پہنچایا تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ناقص رہے گا، بلکہ جو خود فنا پا حاصل کیا ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہنے کا اندیشہ ہے، اس واسطے کہ اگر ماحول درست نہیں ہوگا اپنا تو کسی بھی وقت پھسل جائے گا۔ اگر ایک شخص اپنے گھر کے اندر دیندار بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے لگا، گناہوں سے بچنے لگا، لیکن اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر نہ کی تو تنہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ تنہا تو کر رہا ہے اپنا کام، کب تک کرے گا جبکہ سارے گھر والے اس کے خلاف ہیں، اس کے طریقے کو اچھا نہیں سمجھتے۔
تو کسی نہ کسی دن پھسل جانے کا ہے۔ اس واسطے اس کو فرض ہے اس کے ذمے کہ اپنے گھر والوں کے اوپر بھی محنت کرتا رہے، ان کو بھی توجہ دلاتا رہے، کسی نہ کسی طرح محبت سے، پیار سے، شفقت سے ان کو اس راستے کی طرف لانے کی فکر کرے۔ اور جب گھر والوں کے علاوہ باہر اپنے ملنے جلنے والے دوست احباب تمام مسلمان ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المرآۃ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، کہ ایک آدمی کو اپنی غلطی محسوس نہیں ہو رہی، دوسرا آدمی اس کی طرف توجہ دلا لے محبت سے، پیار سے، شفقت سے۔ ہاں اس میں ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو دل آزار ہو، جس سے دلوں کو ٹھیس لگے، جس سے نفرت پیدا ہو، یہ کام نہ کرے۔ ہاں البتہ آہستگی سے، محبت سے، شفقت سے سمجھا کہ یہ نہیں کہتے پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بہت کہتے ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، فائدہ ہونا نہ ہونا یہ تمہارا کام نہیں، تمہارا کام ہے اپنے وقت پر اپنا فریضہ انجام دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور 19 کے قریب آدمی مسلمان 950 سال۔ ان کا جگر گردہ، ان کا حوصلہ آپ دیکھیے۔ تو ایک داعی مبلغ کا کام یہ ہے کہ وہ گھبرائے نہیں، اکتائے نہیں، مایوس نہ ہو، کہتا ہے اور درپے بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو کہ صاحب میری اس بات کا تو کوئی اثر ہوا نہیں، لہذا اب آئندہ کہنے سے کیا فائدہ۔ کبھی نہ کبھی مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب سے بات اپنی پہنچاتا رہے۔ یاد رکھیے کہ کبھی نہ کبھی اچھی بات کبھی نہ کبھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک دن فائدہ نہیں ہوگا، 2 دن نہیں ہوگا، 10 دن نہیں ہوگا، کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور اگر بالکل کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے مقدر میں نہیں ہدایت نہیں ہے، تو بھی تمہارا یہ کہنا مسلسل تمہارے حق میں فائدہ مند ہو رہا ہے، تمہارے لیے اجر و ثواب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کرتا ہے اور اپنے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و سنتوں پر خود عمل کرنے کی کوشش کرے، بس یہی راستہ ہے۔ ہاں انسان ہے، کمزور ہے، کبھی کسی بات میں کوتاہی ہو گئی، سنت کے مطابق نہیں کر سکا، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، آئندہ کے لیے کوشش جاری رکھے، بس سارے عمر یہی کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاں البتہ غفلت بہت بری چیز، یہ غفلت اللہ تعالیٰ اس غفلت سے اور اس بے قدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کما حق و توفیق عطا فرمائے۔ دعا اللهم صل على سيدنا اللہ ہمارے تمام گناہوں، یا اللہ ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح، یا اللہ دین کی محبت و عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، یا اللہ آخرت کی فکر عطا فرما، یا ارحم الراحمین آخرت کی فکر عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں دین کی صحیح فہم عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے تمام گھر والوں، متعلقین اور احباب کو ہر طرح کی معصیتوں اور گناہوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر طرح کی بری صحبتوں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین ہم ہر طرح کی معصیتوں اور منکرات سے حفاظت فرما، یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا ارحم الراحمین سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا